ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات, آج کل جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت پہ, ان کے گروئنگ اپ پہ بڑے سوالات ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ بچے اب پہلے کی طرح فرمانبردار نہیں ہیں, بچے اسمارٹ تو ہو گئے ہیں مگر ان میں وہ والی ویلیوز نہیں ہیں, وہ والی تہذیب نہیں ہے, یا ہمیں اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں. تو ان کنسرنز پہ آج ہم بات کریں گے, پیرنٹنگ پہ ہم بات کریں گے. اور یہ جو چھوٹے بچوں کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, مڈل ایج میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں, ٹین ایجرز کے, اور پھر آپ یوتھ کی طرف جاتے ہیں, اگریشن بہت آ گئی ہے, پیشنس نہیں ہے, گریٹیٹیوڈ اس طرح سے نہیں ہے, شکر ادا کرنا چیزوں کا, ان کو ویلیو کرنا. تو بہت ساری ہمارے یہاں بیہیویئرل چینجز ود دا جنریشن گیپ آئی ہیں. اس کو ڈاکٹر عظمیٰ علی کس طرح سے اسیس کرتی ہیں اور ہمیں کیا بتائیں گی پیرنٹنگ کے بارے میں. ڈاکٹر عظمیٰ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. Thank you for inviting me. تھینک یو ڈاکٹر عظمیٰ فار کمنگ. اور obviously آپ کا درس و تدریس سے بھی تعلق ہے کراچی یونیورسٹی میں, بلکہ آپ پورا ڈپارٹمنٹ کلینکل سائیکالوجی کو ڈائریکٹر بھی ہیں آپ اس میں. سو یہ جو جتنی میں نے بات کی اپنے انٹروڈکشن میں, میرا سوال تھا, what do you think about it؟ اچھا, پیرنٹنگ بہت جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں نا سائیکالوجی میں, اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے بچے کی ویل بینگ میں, اس کی ایڈجسٹمنٹ میں, اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں بھی, اور جو گولز ایک وہ ڈیولپمنٹل سٹیج کے اندر اس کو اٹین کرنے چاہیے اس میں بھی وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ ڈیولپمنٹل گول اٹین نہیں ہوتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ پرابلمس جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں یا ان کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو موسٹلی جو میں کیس وائز ہی ڈسکس کروں گی, جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں اسپیشلی کووڈ کے بعد سے. کووڈ میں کیا ہوا ہے کہ آپ گھروں میں بچے رہ گئے, اور بچوں کو مجبوری ہے کہ پیرنٹس کو بھی مجبوری ہے کہ ان کو موبائل فون دینا ہے, ان کو لیپ ٹاپ دینا ہے, کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں. اور دوسری یہ کہ بچوں کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی, اور گھروں میں ہی رہنے کی وجہ سے اور لوگوں سے نہ ملنے کی وجہ سے آئسولیشن میں جو چھوٹے بچوں کے اندر پرابلم آ رہا ہے 2 to 3 years 5 years کے اندر, لینگویج ڈیولپمنٹ کا آ رہا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے وہ مس ڈائگنوزس کا بھی شکار ہو رہے ہیں, جیسے کہ آٹزم ہے یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, کیونکہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک چیز بہت آبویس ہے جو ہمیں لینگویج ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی, اس وجہ سے بھی شاید, یا صحیح لینگویج تو چلے بہت دیر وہ جب اس پہ بیٹھتے ہیں نا, اسپیسیفک کارٹون دیکھ رہے ہیں, اسپیسیفک پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو اسی طرح کی لینگویج جو ہے وہ اگر بہتر کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, میں نے دونوں کیٹیگریز کے بچے دیکھے ہیں, وہ بھی دیکھے ہیں جو ماں باپ پیور اردو میں بات کرتے ہیں لیکن بچہ انگریزی میں بات کرتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے. اور میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جہاں پر لینگویج انگریزی اردو کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں کیونکہ گیمنگ کے اکثر ایسے چینلز بنے ہوئے ہیں ٹرانسلیٹ ہو کے جس میں عجیب و غریب قسم کی لینگویج یوز کی گئی ہے. جن گھروں میں پیرنٹس بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ لرننگ آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے نا, لیکن جہاں پہ انٹریکشن نہیں ہے, بچہ 5 to 6 hours صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ رہا ہے اور ہیومن بینگ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا, تو وہاں پہ لمیٹیشن آ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ, میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں, ہمارے پاس کوئی گیجٹس نہیں تھے ہمارے بچپن میں, ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی کرنے کو, اور ہم بہت فارغ بھی بیٹھے رہتے تھے گھر میں, اور ہم اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بور ہو رہے ہیں. اب ہر دوسرا بچہ جو ہے نا وہ ایک ایکٹیویٹی کے بعد کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں, میں کیا کروں, اور وہ اس قدر ماں باپ کو پریشرائز کرتے ہیں یا اس قدر ان کو تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کے کہتے ہیں ہاں جی گیجٹ لے لو. اچھا, ایک چیز نصرت ہم ڈفرینشیٹ کریں گے, جب ہمارے دور میں ایک روٹین ہوتی تھی, تو روٹین کے مطابق انسان کی نیچر ہے کہ وہ روٹین کے مطابق چلتا ہے. جیسے صبح ہے, شام ہے, تو آپ کا بایولوجیکل کلاک بھی مینٹین رہتا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یا ہمیں شام کو ہی کھیلنے جانا ہے, یا یہی پڑھائی کا ٹائم ہے, اسی وقت میں پڑھنا ہے, تو ہماری شیڈیول بنے ہوئے ہوتے تھے, اور یہ ایک ہیلدی ایڈجسٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج کل اسٹیمولیشن بہت زیادہ ہے, بچوں کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, اسٹیمولیشن بہت زیادہ ہے, تو جو کام ان کو بعد میں کرنا تو وہ سارے کام بہت جلدی وہ اسی 1 hour میں کر لیتے ہیں, پھر ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہاں پر بھی جو پیرنٹنگ کے ہم سیشنز لے رہے ہوتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو, تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شیڈیولنگ کریں, ہر چیز کی ٹائمنگ ہو, ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ وہ چیز کو پھر انجوائے بھی کریں گے نا. اگر پڑھائی کا ٹائم ہے تو پڑھائی کو اتنا آپ انٹرسٹنگ بنا دیں کہ وہ پڑھائی کو انجوائے کریں, کھیل کا ٹائم ہے تو کھیل ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہو, تاکہ کھیل کو انجوائے کریں, اس میں خوشی ہو. بوریت کب آ رہی ہوتی ہے, جب آپ کو کوئی, آپ کے ایک انسان کی نیچر ہے سینسیشن سیکنگ جسے ہم کہتے ہیں. کالر ہے, اس کے بعد آپ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ میری وائف ہیں, تو وہ نا کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی گھر میں, تو وہ بار بار اس کے ذہن میں وہی بات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے
جس کی وجہ سے نا اس کو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, تھوڑا سا ذہنی طور پہ بہت زیادہ دباؤ لے جاتی ہیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو اکثر گھروں میں ہوتی رہتی ہیں, تو بہت زیادہ اس کو نا اپنے ذہن پہ حاوی کر لیتی ہیں اور بھولتی بھی نہیں ہے, مطلب کہ 2-3 سال پرانی باتیں بھی, جس کی وجہ سے ان کے سر میں درد اور بے چینی, یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں. اچھا ویسے ہم بچوں پہ بات کریں, لیکن آبویسلی یہ مواقع کم ملتے ہیں. ڈپریشن دیکھیں کافی کامن ہے اور اس کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی اگر آپ ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, جس کے لیے پھر کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی یا سائیکالوجسٹ سے کنسرن کرنا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ کاؤنسلنگ لیں. اور اگر زیادہ یہ ڈپریشن آپ کی جو ڈیلی لائف کی فنکشننگ ہے اس پہ افیکٹ کر رہا ہے کہ آپ روزمرہ کے کام نہیں کر پا رہے ہیں یا لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ برین کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. تو اس کے لیے میڈیسنس جو ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں اور بہت جلدی آپ کو ریکوری کی طرف لے جاتی ہیں. تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, سائیکیٹرسٹ سے, اور سائیکیٹرک کے علاوہ جو ہے سائیکو تھیراپی کے لیے بھی ضرور جائیں تاکہ اس کا بر وقت علاج ہو سکے, کیونکہ اگر آپ علاج بر وقت نہیں کراتے نا تو یہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا اس کا تعلق ٹاپک سے ڈفرینٹ ہے, لیکن ایک سوال کا مختصراً جواب دے دیجیے, اس کا تعلق مصروف رہنے سے بھی ہے کہ جتنا آپ مصروف رہیں گے اتنا شاید آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ابھی میں نے شیڈیولنگ کی بات کی ہے نا, تو وہ شیڈیولنگ جو ہے وہ ایک سائیکو تھیراپیوٹک انٹرونشن ہے ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, کہ جب ہم اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ایسے کام کاج جو ہمیں خوشی بھی دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ چیز بھی ہمیں ڈپریشن سے نکالنے میں مدد دیتی ہے. بالکل. اچھا بلکہ میں اپنا ایک پرسنل چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں. کل ہی کی بات ہے کہ میرا بیٹا وہ 1 کلاس میں اور وہ گیم کھیل رہا تھا, اور میں نے جب اس سے کہا کہ ہوم ورک کرنا ہے تو وہ بچے سوئچ کرنے میں تھوڑا سا ان کا موڈ اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ایک چیز میں نے کل بہت ریئلائز کی اور سیکھی ایز اے پیرنٹ, کہ جیسے ہی اس نے ہوم ورک کرنا شروع کیا تو مجھے ویسی اس کی رائٹنگ بہت اچھی لگ رہی تھی, تو میں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ اتنا اچھا کام آپ نے کیا, اتنی اچھی رائٹنگ ہے. سو جب اس کا ہوم ورک ختم ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اور کچھ ہے کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں سے میرا دل چاہ رہا ہے. ہاں اپریسیشن سو یہ بھی چیز ہے کہ ہم لوگ اپریشیٹ بھی بہت نہیں کرتے. یہ بچوں میں بڑوں میں سب میں ضروری ہے کہ آپ تعریف کریں لوگوں کو, ان کو اپریشیٹ کریں, اور یہ ان کو میرے خیال میں موٹیویٹ کرتا ہے. یہ میں نے کل ویسے بھی میں کرتی ہی ہوں, لیکن آئی تھنک کل مجھے اور زیادہ یہ فیل ہوا کیونکہ وہ فوری سوئچ ہوا نا, موڈ اور ریاکشن آیا. جیسے ابھی آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی نا, تو پیرنٹنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ ہارش ہو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ پنش کرتے ہیں. بہت سے پیرنٹ بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بچوں کے ساتھ جو ہے دیکھنا ہے کہ بچے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, بیلنس رکھنا ہے. ہمیں اسے ڈسپلن کرنا ہے, ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے تاکہ جو بیہیویئر ہے اس کا شیپ ہو نا. اچھا, اور جن بچوں میں کوئی بیڈ لینگویج ڈیولپ ہو گئی ہے, بیڈ لینگویج یا بیڈ ورڈز ان کی لینگویج میں آ گئے ہیں, اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ بچے کو نا ایجوکیٹ کریں گے, کیونکہ جیسے بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلانے کو سنا تھا ایسے بولتے ہیں, وہ ان کے گھر میں بھی ایسا بولا جاتا ہے. تو پھر آپ ویلیوز بتاتے ہیں, ویلیوز کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. بچے بہت سے ورڈز ایسے بھی بولتے ہیں جو اس نے گھر کے اندر یا تو سنے ہوتے ہیں, اسکول میں سنے ہوتے ہیں. تو آپ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اچھی ہے, کون سی چیز جو ہے وہ ناپسندیدہ کی ہے, اور کیا اس کے بیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو لوگ کس طرح سے آپ کو ریئیکٹ کریں گے. تو ہمیں کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بتانے بھی ضروری ہیں, اس سے بچے لرن کرتے ہیں. اچھا, ایک تو پری ٹین اور پھر ٹین ایج, یہ بھی بڑی, ٹین ایج تو آئی تھنک از اے ویری ڈیفیکلٹ ایج, اور پری ٹینز میں بھی بڑے سارے آپ, یعنی 6 سال سے 12 سال تک آج کل جو امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے نا, 8-9 سال کے بعد نا وہ موڈ کے ٹینٹرمز اور ایٹیٹیوڈ چینجز اور یہ سب آنے لگتے ہیں. وہ ایک تو دیکھیں پیوبرٹی کا بھی رول ہوتا ہے کہ آپ کے اندر باڈیلی چینجز آنے لگتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصہ کرنے لگتے ہیں. تو اس میں جو اسپیشلی بچوں کے ساتھ بات چیت ضروری ہے اس ایج میں, کہ آپ کمیونیکیٹ کریں نا, تاکہ اگر اندر اس کے کوئی بات ہے. اچھا, بلنگ ہوتا ہے اسکول کے اندر, بچے بلی کر دیتے ہیں اور پھر کچھ بچے گھر میں آ کے نہیں بتا رہے ہوتے, یا ٹیچر جو ہے کسی ایک بچے کو زیادہ امپورٹنس دے رہی ہے, آپ کے بچے کو نہیں دے رہی. وہ چیز کو فیل کرتے ہیں کہ میں یہ ہوم ورک کر کے کیا تو مجھے اس پہ اتنے نمبر نہیں ملے, اتنے نمبر نہیں ملے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ بات چیت کریں, کمیونیکیٹ کریں, ایک آور ضرور ایسا رکھیں. اور اس کا سٹارٹ ایسے لیا جا سکتا ہے کہ اگر اب میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر کر رہی ہوں تو وہ بھی وہاں سے پھر اور اگر وہ مجھے کوئی سجیشن دے رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے, تو میں اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں, تھینکس کر رہی ہوں. تو وہ بھی مجھے اس کے رسپانس میں اپنی کوئی بات بھی شیئر کرے گا اور میری بات بھی سنے گا. یہ بانڈنگ بچپن سے کریٹ ہوتی ہے نا. جی, ابھی میں نے جیسے آپ نے ایڈالسنس کی بات کی, میں نے کہا تھوڑا پیچھے آ جائیں نا. یہ بچپن سے میں نے دیکھا ہے, جیسے ہمارے یہاں سوسائٹی کا وہ حصہ بھی ہے جہاں ہم بہت پریویلیجڈ ہیں,
اور ہمارے یہاں ہر چیز کی میڈ ہے, وہاں بچوں کی بھی میڈز ہیں, اور اکثر ایسی مصروفیت ہے ماں باپ کی کہ وہ بچوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ یا الائنمنٹ کریٹ نہیں کر پاتے, اور پھر بچے پیوبرٹی یا لیٹر آن سٹیجز میں بھی شیئرنگ نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. تو اس میں دیکھیں اگر گھر میں رہتے ہوئے, یعنی سیم گھر میں رہتے ہوئے, اللہ معاف کرے, لیکن ایسے بچے بھی ہیں ٹین ایجرز جو اسکول سے ڈرگز لے رہے ہیں, ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اور ماں باپ کو نہیں پتا. ہاؤ کم؟ ماں باپ کو اس لیے نہیں پتا کہ شروع سے آپ نے بچے کے ساتھ اوپن ڈسکشن رکھا نہیں ہے نا. اگر آپ شروع سے بچے کی جو سب سے امپورٹنٹ ایج ہے وہ آپ 0 سے 5 کر لیں, جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اور آبزرو کرنا شروع کرتا ہے, اور وہیں سے اس کی ڈیسیجن میکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, وہ صحیح اور غلط میں پہچان کر لیتا ہے, پرابلم سولوشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو آپ اگر اسی ایج میں بچے کو یعنی اس کی ایج کے مطابق کہ جتنی اس کی سمجھ ہے چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دینا شروع کرتے ہیں, کانسیکوینسز کے تھرو اس کو لرن کراتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پرابلمس میں انوالو کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہاں سے پھر ان کی لرننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ شیئر بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب کیونکہ فیشنیبل پیرنٹنگ بھی ہو گئی ہے نا, اب ہم بہت ساری چیزیں جو بڑوں میں ہوتی ہیں اس کو بچوں میں بھی, کہیں کہیں تو بڑوں میں بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کہیں بچوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ایک چیز لوگ کہتے ہیں پرائیویسی. اب بچوں کی بھی پرائیویسی کے بارے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت خیال رکھتے ہیں کہ اس کے موبائل کی پرائیویسی ہے, اس نے پاس ورڈ رکھا ہوا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا, اس کے ڈرار کی پرائیویسی, اس کے کبرڈ کی پرائیویسی ہے. اب صحیح ہے کہ غلط ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ہاں, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. نہ میرے ساتھ میرے باپ نے رکھی پرائیویسی, کوئی پرائیویٹ ڈرار نہیں تھا میرا, نہ میں نے رکھی, ہے ہی نہیں, یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اٹس ان ایکسیپٹیبل. سو کیا یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, یا دیکھیں ابھی تو گروئنگ ایج ہے نا بچے کی اگر کوئی پرائیویٹ چیز ہے تو وہ اوروں کے ساتھ ہے, ماں باپ تو اپنے ہیں نا, یعنی ایک گھر کے اندر کچھ گھروں میں یہ پریکٹس ہوتا ہے, یہ اس کا روم ہے, یہ نہیں بولے گا تو کوئی اس کے روم میں نہیں جائے گا, تو وہیں سے وہ پھر آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ آگے بڑے ہونے کے بعد بھی کیا کرے گا, وہ دوسروں کی انٹرفیئرنس کو پھر پسند نہیں کرے گا, اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ منگل بھی نہیں ہوگا. تو کہیں نہ کہیں پیرنٹس کے ساتھ اوپننیس ہونی چاہیے, جہاں پہ جن فیملیز کے اندر فلیکسیبل فیملیز ہوتی ہیں, جہاں پہ اوپننیس ہوتی ہے, اوپن ڈسکشن بھی ہوتی ہے, وہاں پر وہ بچے زیادہ پھر بعد میں بھی وہ ایڈجسٹیبل ان کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ معاشرے کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہیں, آفس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اب شروع میں چیزوں میں بہت زیادہ الگ الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں بچے, ہر چیز کو اپنا وہ ہولڈنگ ایک بیہیویئر جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں کسی اور کی انٹروژن اس کے اندر برداشت نہیں کروں, اور پھر بڑے ہونے کے بعد سم ٹائم یہ پھر obsessive compulsive ان چیزوں کو بھی لیڈ کرتا ہے. تو چیزوں میں ہمیں نا بیلنس رکھ کے ہی چلنا ہے. گھر کے اندر بھی اگر بچہ مدر کے ساتھ کلوز ہے تو مدر اس کے ساتھ بات بھی کرے, دوستوں کے بارے میں بھی کبھی کبھار چکر بھی لگا لیں کہ کون سے فرینڈس ہیں, فرینڈس کو گھر پہ انوائٹ کر لیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ فرینڈس جو ہیں وہ کون ہے, کیا بات چیت کر رہے ہیں, کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ, ایک بڑی عجیب سی بات ہے لیکن میں نے یہ نوٹس کی ہے کہ جب گھر چھوٹا ہوتا ہے, گاڑی چھوٹی ہوتی ہے, وسائل کم ہوتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. جب گھر بڑے ہوتے جاتے ہیں, گاڑی بڑی ہوتی جاتی ہے, ہم میں فزیکل اسپیس آتا جاتا ہے, یعنی ہر کسی کا کمرہ الگ ہے, ہر کسی کے پاس اسپیس ہے, تو آپ میں اٹیچمنٹ بھی اسی طرح کم ہوتی جاتی ہے. اچھا, اس پہ پھر میں نے تھوڑا سا میری آبزرویشن یہ بھی ہے کہ بڑے ضروری نہیں کہ بڑے گھر سے زیادہ فرق پڑے, پیرنٹنگ سے فرق پڑتا ہے. بڑے گھر میں بھی پیرنٹس الگ رومس میں بھی رہ رہے ہوں, لیکن ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے, جیسے ٹی وی لاؤنج ہے تو ٹی وی میں وہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے, ساتھ بیٹھنا ہے, اور ایک ٹائم ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم ڈنر ساتھ کرتے ہیں یا ہم بریک فاسٹ ساتھ کرتے ہیں. لنچ تو موسٹلی ظاہر ہے سب لوگ بزی ہوتے ہیں, نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سنڈیز کو جی ہم لنچ ساتھ کرتے ہیں. تو بہت سی فیملیز میں یہ ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے کلاس سے نہیں ہے, جو ہمیں ریسرچ سے پتہ چلتا ہے. وہ لوور کلاس میں بھی ابیوز اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, مڈل میں بھی ہوتی ہیں, اپر میں بھی ہوتی ہیں. بات ہے ایجوکیشن کی, سمجھنے کی. اچھا, اور اس کا لبے لباب یوں نکال لیتے ہیں اور اس پہ ہم کلوز کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بٹ واٹ آئی ہیو لرنڈ کہ ماں باپ کی کا انفلوئنس یا ماں باپ کا طریقہ کار یا کلوزنس, غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں. ہم نے اپنے بڑے بیٹے میں بہت غلطیاں کی, وچ آئی ریئلائزڈ آفٹر ورڈز کہ کتنی میں غلطی کرتی تھی جو میں دوسروں میں نہیں کی. لیکن یہ ہے کہ جو ہماری کلوزنس ہے وہ میرے خیال میں میٹر کرتی ہے. لیکن آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ نے اس کو ڈیفینیٹلی آپ نے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑے والے کے ساتھ ساری زندگی آپ غلطی کرتے ہیں, اس پہ ایکسپیرینس کر کے دوسروں کے ساتھ صحیح ہو جاتے ہیں. سو ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا, اور بریک کے بعد ہم نیوٹریشن اینڈ اسکن اور دیگر پرابلمس پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.